دین اسلام کے خاطر سرزمین عرب پر غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ میدان احد کے درمیان سے ایک نہر کی کھدائی کے دوران شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں۔ اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگتا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اس دوران اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں میں بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے زخم سے تازہ خون بہہ نکلا۔ یہ شہید کوئی اور نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بھائی، خیر الشہداء، سید الشہداء، حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، آپ نے اسلام کیسے قبول کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جبرائیل کو دیکھنے کی خواہش کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے کون کون سے مارکے سر انجام دیے۔ آپ کی شہادت کا تفصیلی واقعہ بیان کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، لہٰذا اسے اسکپ مت کیجیے گا، فل واچ کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ چلیں اب آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اربوں خربوں درود و سلام آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے امت مسلمہ پر، آمین۔ حضرت حمزہ کا نام حمزہ، ابو یعلا اور ابو عمارہ کنیت، اسد اللہ لقب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ ماں کی طرف سے تعلق یہ تھا کہ ان کی والدہ حالہ بنت وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا۔ اسی نسبی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 برس بڑے تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ سیر و شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی، چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلے میں بسر ہوا۔ دعوت توحید کی صدا گو کہ ایک عرصے سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی، تاہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپاہی منش کو ان باتوں سے کیا تعلق۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحرا میں سیر و شکار سے فرصت کب تھی کہ شرک و توحید کی حقانیت پر غور کرتے، لیکن اللہ نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی۔ مکہ کی فضا ظلم و جبر کی ان سیاہ بادلوں سے گھمبیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مکھوروں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اعلان فرمایا اور مسلسل دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت فرماتے رہے، جس کے نتیجے میں اسلام ترقی کرتا ہوا امن و امان کی چادر پھیلاتا جا رہا تھا۔ دن بہ دن لوگ ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے۔ اب ایسے لوگوں کی باری تھی جو جاہو جلال
عزت و عظمت رکھتے ہوں اور اہل مکہ میں ان کا روب و دبدبہ ہو اور ان کی بات ٹالی نہ جاتی ہو۔ چنانچہ اعلان نبوت کے 6 سال ایسی مقدس ہستیاں قلعہ اسلام میں داخل ہوئیں جن سے اسلام کا پرچم مزید بلند ہوا اور مسلمان اعلانیہ طور پر معبود حقیقی کی عبادت کرنے لگے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کے اخیر کا ہے اور غالباً ماہ ذی الحج میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، گالیاں دی اور سخت سست کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ آپ کا خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ شکار سے واپسی پر راستے میں کوئی بھی مل جاتا تو اس سے 2-4 باتیں کر لیتے، لیکن اب ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ بھی رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی۔ ابتداءً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا۔ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا ہے یا تم اپنا دین بدل دو گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری رات بے چینی اور اضطراب میں گزری۔ صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس پریشانی کا حل چاہا تو رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ فرمائی اور اسلام کی حقانیت اور صداقت شاد فرمائی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا جگمگ جگمگ کرنے لگی اور زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، میرے چچاؤں میں سب سے بہتر امیر حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم ناظرین، محبت کے اظہار کے انداز جدا گانا ہوتے ہیں۔ ایک نرالا انداز ملاحظہ کیجیے۔ ایک جان نثار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ ابو جہل کو زخمی کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، بھتیجے تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کے صدقے
ہماری مغفرت ہو۔ محترم ناظرین، یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھی، اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور و ناتواں ہستیوں پر محدود تھا۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اضافے سے دفعتاً حالت بدل گئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دستک دی۔ چونکہ ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے، اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کچھ مذائقہ نہیں، انہیں آنے دو، اگر یہ مخلصانہ آیا تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ غرض وہ اندر داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اے خطاب کے بیٹے، کب تک تو مجھ سے لڑتا رہے گا؟ تو مسلمان ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور مسلمان جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے۔ محترم ناظرین، مکہ کی مواقعات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی بھائی قرار پائے۔ ان کو حضرت زید سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ غزوات میں تشریف لے جاتے تو انہی کو ہر قسم کی وصیت کر کے جاتے تھے۔ بعثت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جہاں ان کو زور بازوں اور خدا داد شجاعت کا جوہر دکھانے کا نہایت اچھا موقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ پہلا اسلامی علم انہی کو عطا ہوا اور 30 آدمیوں کے ساتھ ساحلی علاقے کی طرف روانہ کیے گئے کہ قریشی قافلوں کے سدے راہ ہوں۔ غرض وہاں پہنچ کر ابو جہل کے قافلے سے، جن میں 300 سوار تھے، مٹ پھڑ ہوئی اور طرفین نے جنگ کے لیے صف بندی کی، لیکن مجدی بن عمرو الجہی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کشت و خون واپس آئے۔ اسی سال ماہ سفر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ تقریباً 60 صحابہ کرام کے ساتھ قریشی مکہ کی نقل و حرکت میں سد راہ ہونے کے لیے ابوا پر فوج کشی فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمبردار تھے اور تمام فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے جنگ و جدل کا موقع پیش نہ آیا۔ تاہم اس مہم کا سب سے زیادہ نتیجہ خیز اثر یہ تھا کہ بنو خمرہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس کے بعد غزوہ عشیرہ واقع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جمادی الاولیٰ میں اور ایک روایت میں ہے جمادی الاخرہ میں ہجرت سے 16ویں سال کے شروع میں 150 صحابہ کے ساتھ، اور ایک روایت بھی ہے کہ 200 صحابہ کے ساتھ باہر تشریف لائے اور سفید علم درست کر کے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد الاسد کو مدینہ منورہ کا عامل بنا کر اس قافلے کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے، جس میں ابو سفیان ایک کثیر جماعت کے ساتھ تجارت کی غرض سے جا رہا تھا اور مقام عشیرہ تک پہنچ چکا تھا۔ چند روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ قیام فرمایا، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ پہلے گزر چکا ہے تو بنی مدلج کنانہ کی جماعت سے صلح اور معاہدہ کر کے واپس تشریف لے آئے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس غزوے کو غزوہ بدر کبریٰ اور غزوہ بدر عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو بدر بن مخلد بن نظر بن کنانہ کے نام سے منسوب و مشہور ہے۔ اس نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا، یہاں یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے، جس نے یہاں کنواں کھدوایا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہاں ایک بوڑھا شخص مدتوں سے رہتا تھا جس کا نام بدر تھا۔ اس بنا پر اس بستی کو اسی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں یہ بہت عظیم غزوہ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے دین کی عزت و شوکت روشن ہوئی
اور اسلام کا ناموس تابع ہوا۔ اس دن کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس سے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز رونما ہوا تھا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں 77 مہاجرین اور 236 انصار تھے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں تھیں، اور ایک ایک اونٹ پر کئی مسلمان سواری کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو دونوں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوار رہیے، ہم آپ کی رکاب کی سعادت میں پیدل چلیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور میں اجر میں تم سے زیادہ بے نیاز نہیں ہوں۔ مشرکوں کی تعداد 1000 یا 950 جنگی مردوں کی تھی، اور ان کے ساتھ 100 گھوڑے اور 700 یا کچھ زیادہ اونٹ تھے، جو پورے شوکت و کروفر اور مکمل ساز و سامان اور بڑے غرور و تکبر میں تھے۔ ان کے سوا ذرا پوش بھی تھے اور پیادہ بھی ذرا پوش تھے۔ ان کے ہمراہ گانے والی عورتیں آلات طرب بھی تھی۔ یہ جس پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے، وہاں ان کی طوائفیں گانے بجا بجا کر اہل اسلام پر زبان اندراز کرتی تھی۔ قریش کے سرداروں میں سے ہر روز کوئی نہ کوئی سب کو کھانا دیتا، اور ہر روز 11 اونٹ ذبح کیے جاتے۔ جب لشکر اسلام میدان کارزار میں اترا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو برابر کر کے فرمایا، جب تک میں حکم نہ دوں دشمنوں پر حملہ نہ کرنا، اور اگر وہ تمہارے قریب آ جائیں تو تیر اندازی شروع کر دینا، لیکن اتنے اندازے سے تیر پھینکنا کہ تیر ختم نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر فرمائی۔ اس کے بعد لشکر کفار میں سے عتبہ بن ربیع، ولید بن عتبہ اور شیبہ باہر نکل کر آئے، اور تینوں نے اپنے مقابل طلب کیا۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے بھی 3 شخص مقابلے کے لیے نکلے، حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بسران حارث اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواح۔ کفار نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم انصاری ہیں۔ ان کافروں نے کہا، تمہارے ساتھ ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم اپنے چچاؤں کے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک نے آواز دے کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم میں سے ہمارے مقابل والوں کو بھیجو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اٹھو اور آگے بڑھو۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی دیر تھی کہ یہ تینوں نبرداز ماں بہادر نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی وار میں عتبہ کو جہنم واصل کیا۔ حضرت علی بھی اپنے حریف پر غالب آئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ اور ولید میں دیر تک کشمکش جاری رہی۔ وہ زخمی ہو گئے تو ان دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے اس کو تحت دیکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر تئیمہ بن عدی جوش انتقام میں آگے بڑھا، لیکن شیر رب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ مشرکین نے تیش میں آ کر عام حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مجاہدین اسلام بھی اپنے دلاوروں کو نرغے میں دیکھ کر ٹوٹ پڑے۔ نہایت گھمسان کا رن پڑا۔ اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستار پر شتر مرغ کی کلگی تھی، اس لیے جس طرف گھس جاتے تھے صاف نظر آتے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور مردانہ وار 2 دستی حملوں سے دشمنان اسلام کی صفوں کی صفیں الٹ دی۔ غرض جب تھوڑی دیر میں غنیم بہت سے قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تو بعض قیدیوں نے پوچھا، یہ کلگی لگائے کون ہے؟ لوگوں نے کہا، حمزہ۔ بولے، آج ہم کو سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا ہے۔ اس طرح غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا اور جہنم واصل کیا۔ محترم ناظرین، بنو کنیکہ نام کی اطراف مدینہ میں یہودیوں کی ایک جماعت تھی۔ چونکہ یہ عبداللہ بن ابی سلول کے حلیف تھے،
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستانہ معاہدہ طے پا گیا تھا، لیکن غزوہ بدر کی کامیابی نے ان کے دلوں میں رشک و حسد کی آگ بھڑکا دی اور اعلانیہ سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد شکنی کے باعث اسی سال ماہ شوال میں ان پر فوج کشی فرمائی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں خلیفہ بنایا اور ایک علم سفید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا اور ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ 15 دن تک ان کا محاصرہ کیے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیا اور وہ اپنے محصور ہو جانے سے تنگ آ گئے، اور وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ان کے تمام اموال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے اور ان کی عورتیں اور بچے ان کے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کے ہاتھ ان کی پشتوں پر باندھ دیے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو قتل کرنے کا حکم فرمائیں۔ عبداللہ بن ابی سلول مشہور منافق نے ان کے گناہوں کے بارے میں درخواست کی۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آراز فرمائے اور وہ سوال کرنے، گڑ گڑانے، بے حیائی اور بے ادبی میں حد سے گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چھوڑنے پر بہت تنگ کر دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اور اس کی قوم پر لعنت بھیج کر ان کے خون سے درگزر فرمایا اور حکم فرمایا کہ وہ جلا وطن ہو جائیں، یعنی مدینے کی آبادی سے دور چلے جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق میں مجاہدانہ خصائل بہت نمایاں تھے۔ شجاعت، جاں بازی اور بہادری ان کے مخصوص اوصاف تھے۔ مزاج قدرتاً تیز و تند تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تمام نیک کاموں میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ چنانچہ شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش سے مخاطب ہو کر اس طرح ان کے محاسن کی داد دی تھی: تم پر خدا کی رحمت ہو کہ مجھے نہیں معلوم ایسا صلہ رحم کرنے والا، خیرات دینے والا کوئی اور ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد شادیاں کی۔ بیویوں کے نام یہ ہیں: بنت الملا، خولہ بنت قیس، سلمہ بنت امیس۔ ان میں سے ہر ایک کے بطن سے اولاد ہوئی۔ لڑکوں کے نام یہ ہے: ابو یعلا، عامر، امارہ۔ آخر الذکر دونوں لاولد فوت ہوئے۔ ابو یعلا سے چند اولادیں ہوئیں، لیکن وہ سب بچپن میں ہی قضا کر گئیں۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے باقی رہے اور نہ پوتے۔ سلمہ بنت امیس کے بطن سے امامہ نامی ایک لڑکی بھی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی اپنی تربیت میں لینے کا دعویٰ پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ ان کی بیوی اسماء بنت امیس امامہ کی حقیقی خالہ تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ سے شادی کر لینے کی ترغیب دی تھی، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا: حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رضائی بھائی تھے۔ محترم ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی۔ محترم ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کا۔ یاد رہے کہ شوال کی 11 تاریخ کو اور ایک روایت کے مطابق 7 یا 15 شوال کو اسلام کا ایک عظیم مارکہ غزوہ احد رونما ہوا، اور اس مارکے میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سر فہرست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی غزوے میں شہادت کی بنا پر آپ کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے آپ کے فضائل و مناقب آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی شہادت کا تذکرہ کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ محترم ناظرین، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ میں عمومی طور پر تمام شہداء کرام کی حیات اور انہیں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ آیت کریمہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے حضرات کی شان میں نازل ہوئی، جیسا کہ مستدرک علی الصحیحین میں روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، یہ آیت کریمہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے حضرات کی شان میں نازل ہوئی۔ ناظرین، غزوہ احد میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مکمل شجاعت و جوانمردی کے ساتھ اہل مکہ کا مقابلہ کرتے رہے۔ تیمہ بن عدی بن خیار کو بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار ڈالا تھا۔ یہ جبیر بن مطعم کے چچا تھے۔ اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے غلام وحشی کو یہ کہا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ محترم ناظرین، کے لوگ سامنے سے وار کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اسد الرسول و اسد اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے پیچھے سے چھپ کر وار کرنے کا منصوبہ بنایا اور ایک غلام کو تیار کیا جو نیزہ مارنے میں ماہر تیر انداز تھا۔ جب یہ وحشی تیمہ بن عدی کے کہنے سے احد کی طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کے ارادے سے چلا تو راہ میں ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان ملی۔ یہ وحشی کے پاس جب بھی پہنچتی اسے ترغیب دیتی کہ مردانہ شان سے رہنا، کیونکہ جب تک تو ہماری خاطرداری نہ کرے گا تجھے آزادی میسر نہ آئے گی۔ میں بھی تجھ کو بہت کچھ دوں گی، کیونکہ میرے باپ عتبہ کو روز بدر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مارا تھا۔ وحشی کہتا ہے کہ اتفاقاً میں نے میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ شیر سرمست کی طرح اپنی قوم سے نکل کر آ رہے ہیں اور لشکر قریش کی صفوں کو درہم برہم کر رہے ہیں۔ اچانک صبا بن عبد العزا خزائی کفار کی صفوں سے نکل کے آیا اور اس نے اپنا مقابل مانگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے تڑپ کر فرمایا، اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، ٹھہر جا، تو کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے چلا آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس پر تلوار چلا دی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس وقت میں ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کی گھات میں تھا۔ میں حربہ خوب چلاتا تھا، میرا حربہ کم خطا کرتا ہے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خبری میں میرے پاس سے گزرے تو میں نے اپنا حربہ ان کی ناف مبارک کی طرف پھینکا جو آر پار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی میں بھاگ کھڑا ہوا، پھر وہ زمین پر آ گئے۔ ان کے ساتھیوں کی ایک جماعت ان کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے مخاطب کیا، اے ابو عمارہ، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے جان لیا کہ ان کا وقت آخر ہو گیا ہے۔ میں نے ان کے چلے جانے کا انتظار کیا یہاں تک کہ وہ لوگ ان کے پاس سے چلے گئے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور اپنے خنجر سے پیٹ کو چیر کر ان کا جگر نکالا اور اسے ہندہ بنت عتبہ کے پاس لے آیا اور کہا، یہ ہے تیرے باپ کے قاتل کا جگر، یہ حمزہ کا جگر ہے۔ اس نے مجھ سے لے لیا اور منہ میں چبا کر تھوک دیا۔ گویا ہندہ نے وحشی سے کہہ رکھا تھا کہ جب تو حمزہ کو شہید کر دے تو ان کا جگر میرے پاس لانا، یا پھر یہ از خود اسے اس کے پاس لے گیا تھا۔ اور ہندہ نے اپنے تمام کپڑے، زیور اور سونا چاندی مجھے دے دیے، وحشی کو دے دیے اور وعدہ کیا کہ جب مکہ پہنچوں گی تو تجھے سرخ سونے کی 10 اشرفیاں اور دوں گی۔ ہندہ نے وحشی سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں ان کی لاش ہے۔ میں اسے وہاں لے گیا۔ اس نے ناک، کان اور ہاتھ پاؤں کاٹ لیے اور اپنے ساتھ مکہ میں لے آئی۔
اسی بنا پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو چبانے والی ہندا کو جگر کھانے والی کہا جاتا ہے۔ اس شیر رب کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی و مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا بنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے، نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پوچھا، اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ کو نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، اللہ حمزہ کے کسی جزو کو جہنم میں داخل نہ ہونے دینا۔ محترم ناظرین، مروی ہے کہ کافروں کے چلے جانے کے بعد مسلمان میدان جنگ میں آئے اور اپنے شہیدوں کو تلاش کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا کیا ہوئے؟ حمزہ کیا ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ ان کی اس حیث و حالت کو دیکھ کر رونے لگے۔ واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے باخبر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، خدا کی قسم اگر قریش میرے ہاتھ پڑ جائیں تو میں ان کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لائے، ترجمہ، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تکلیف تمہیں پہنچائی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے صبر کیا اور اپنے اس جوش سے درگزر کیا اور اس کے بدلے 70 مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استغفار فرمائی۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال نہ ہوتا تو میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدفون نہ کرتا اور انہیں سبا و طیور کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتا اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے شکموں سے حشر فرماتا۔ ناظرین، جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن دور سے آتی ہوئی نظر آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کو لوٹا کر لے جاؤ تاکہ وہ اپنے بھائی کو اس حال میں نہ دیکھیں۔ آخر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لاش کے پاس گئی اور یہ منظر دیکھا کہ پیارے بھائی کے ناک، کان، آنکھ سب کٹے پٹے، شکم چاک، جگر چبایا ہوا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس شیر دل خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ بھی نہ کہا، پھر ان کی مغفرت کی دعا مانگتی ہوئی چلی آئیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چادریں دی گئی تھی کہ ان سے کفن کا کام لے لیا جائے، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی بے گور و کفن تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہیدان ملت میں ایک ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپاتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر سے چہرہ چھپاؤ اور پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ غرض سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے شہدائے احد کے جنازے ان کے پہلو میں رکھے گئے اور آپ نے علیحدہ علیحدہ ہر ایک پر نماز پڑھائی۔ اس طرح نمازوں کے بعد غازیان دین نے ان سب کو اسی میدان میں سپرد خاک کر دیا۔ ایک ایک قبر میں 2 افراد کو دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبداللہ ابن حجش کو جو ان کے بھانجے تھے دفن کیا گیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں سوچا کرتا تھا اور تعجب کرتا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کیسے نجات پائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ملاحظہ فرمایا کہ انہیں مسئلہ کیا گیا ہے
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بھری آہ نکل گئی اور فرمایا کہ میں جتنا مصیبت زدہ ہوں تمہاری جیسی مصیبت نہ ہوگی، اور نہ کسی اور مقام میں اس جگہ کی طرح غضبناک کھڑا ہوں گا جیسا کہ آج اس جگہ کھڑا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرمایا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے کی طرح کبھی روتا نہ دیکھا۔ آپ ان کے جنازے پر کھڑے تھے اور رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ پر رقت طاری ہو گئی اور فرمایا اے حمزہ، اے ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اسد اللہ و اسد الرسول، اے نیکیاں کرنے والے، اے سختیوں کے جھیلنے والے، اے حمزہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کو گلانے والے۔ اس سے معلوم ہوا بے اختیار فریاد اور آہ و نالہ کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہدائے احد کو غسل نہیں دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سانحے پر شدید قلق تھا۔ مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور بنی عبد شہل کی عورتوں کو اپنے اپنے عزا و اقارب پر روتے سنا تو فرمایا افسوس، حمزہ کے لیے رونے والیاں بھی نہیں۔ انصار نے یہ سن کر اپنی عورتوں کو آستانہ نبوت پر بھیج دیا، جنہوں نے نہایت رقت امیز طریقے سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ وزاری شروع کی۔ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے تو دیکھا کہ وہ اب تک رو رہی ہیں۔ فرمایا کیا خوب، یہ سب اب تک یہی بیٹھی رو رہی ہیں، انہیں حکم دو کہ واپس جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روئیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت سے مدینے کی عورتوں کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب وہ کسی پر روتی تھی تو پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنسو بہا لیتی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی اسلام قبول کر کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا کیا تم ہی وحشی ہو؟ عرض کیا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ بولے حضور کو جو کچھ معلوم ہے وہ صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ غرض یہ اسی وقت باہر آئے اور پھر ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ جا سکے۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی اور ان کا کلیجہ چبانے والی ہندا اور حضرت ابو سفیان تینوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جب مسلمہ کذاب پر فوج کشی ہوئی تو وحشی بھی اس میں شریک ہوئے کہ مسلمہ کو قتل کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقصان کی تلافی کر سکوں۔ چنانچہ وہ اس ارادے میں کامیاب ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کی طرف چلا، یعنی مسلمہ کذاب کی طرف چلا، تو میں دیکھتا ہوں ایک شخص کھڑا ہے دیوار کے درمیان، گویا وہ ایک سفید و سیاہ اونٹ ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنا حربہ اس کی طرف پھینکا اور اس کے دونوں پستانوں کے درمیان مارا، جو اس کے دونوں شانوں کے درمیان سے نکل گیا، اور ایک انصاری شخص نے اس کی طرف جست لگائی اور اس کے سر پر تلوار ماری، اور اس کے بعد اس کی جو لونڈی چھت کے اوپر کھڑی تھی چیخ اٹھی کہ امیر المومنین یعنی مسلمہ کذاب کو ایک سیاہ رو غلام نے مار ڈالا۔ محترم ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن مبارک القابات سے یاد کیا جاتا ہے ان میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1 سید الشہداء، نمبر 2 اسد اللہ، نمبر 3 اسد الرسول، نمبر 4 افضل الشہداء، نمبر 5 فعل الخیرات یعنی نیکیاں کرنے والے، نمبر 6 کاشف القربات یعنی مصائب کو دور کرنے والے۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باعظمت صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف آپ کی ذات ہی سے محبت تھی بلکہ آپ کے نام کو بھی بے حد پسند فرماتے تھے۔ محترم ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دیدار کیا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحالت ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر صحابیت کا عظیم مرتبہ حاصل کر چکے۔
اسی نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک معروضہ کیا کہ وہ وحی الہی کے امین سدرۃ المنتہا کے مکین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی حقیقی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انہیں اصلی صورت میں دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ تو دکھا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی اس لکڑی پر اتر آئے جس پر مشرکین طواف کے وقت اپنے کپڑے ڈالا کرتے تھے۔ پھر آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اوپر دیکھو، تو انہوں نے اوپر نگاہ کی تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے دونوں قدموں کو دیکھا جو زمرد کی مانند سبز کھیتی کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ کثرت انوار کی وجہ سے آپ پر بے خودی طاری ہو گئی۔ محترم ناظرین، یہ تھے جبرائیل علیہ السلام جن کی اصلی صورت کے جلوے کی جلیل القدر صحابات تاب نہ لا سکے، لیکن یہی جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ حضرت عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پردہ ہٹائیں تو جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ تک بے ہوش رہتے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں اپنی اصلی شکل میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ان کے عظیم جسم نے زمین و آسمان کو پر کر رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت جبریلی کو بنظر غائر ملاحظہ فرمایا، لیکن آپ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اثر ہوتا بھی کیسے؟ محترم ناظرین، حضرت امیر حمزہ کے اخلاق میں سپاہیانہ خصائل بہت نمایاں تھے۔ شجاعت، جاں بازی اور بہادری ان کے مخصوص اوصاف تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تمام نیک کاموں میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش سے مخاطب ہو کر اس طرح ان کے محاسن کی داد دی تھی، تم پر اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ محترم ناظرین، یاد رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام پیش کرنا یہ وہ حکم الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بندوں کو اس کا حکم فرمایا بلکہ وہ خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اسی لیے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو پیغام دیا کہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں درود پاک پیش کرنا میزان میں سب سے زیادہ وزنی عمل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سفر معراج کے موقع پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ملاحظہ فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرما رہے ہیں، اور ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نظر میں محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ ہدیہ درود ہی بہتر عمل اور نامہ اعمال میں سب سے اہم چیز اور قیمتی ذخیرہ ہے۔ جیسا کہ نزہۃ المجالس میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب معراج میں جنت میں داخل ہوا تو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا استقبال کیا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کو سب سے زیادہ فضیلت والا اللہ تعالیٰ کے دربار میں محبوب ترین اور میزان میں سب سے زیادہ وزنی سمجھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، آپ کی خدمت میں ہدیہ درود پیش کرنا اور آپ کی شان و عظمت بیان کرنا، نیز حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے درخواست رحمت کرنا۔ محترم ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور صحبت بابرکت سے جنت کے عالی مقام پر فائز فرمایا، جیسا کہ بیان کی گئی روایات سے معلوم ہوا کہ آپ نے سفر معراج کے موقع پر جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اسی طرح امام حاکم رحمت اللہ علیہ کی تدرک اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی جامع الحدیث میں روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ شب جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بیان اور آپ کے مبارک تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے یہ رفعت و عظمت اور قبولیت و بلندی عطا کی ہے کہ آپ کا تذکرہ صرف زمین والے ہی نہیں کرتے بلکہ آسمان والے بھی آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ مستدرک میں روایت ہے، حضرات صحابہ کرام نے فرمایا، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی پھپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ یقیناً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک آسمانوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں ہمیشہ زرہ پہن کر لڑا کرتے تھے۔ اسلام قبول کیا تو زرہ پہننا بالکل ترک کر دیا اور لڑائیوں میں اس طرح شریک ہوتے کہ سینہ سامنے سے کھلا ہوتا اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے ہوتے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ام رسول، صف شکن مجاہد، اے جوان مردوں کے سردار، کیا آپ نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ پڑو؟ پھر آپ احتیاط سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب جوان تھے اور مضبوط تھے اس زمانے میں بھی آپ کبھی زرہ کے بغیر نہیں لڑا کرتے تھے، اب جبکہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ اپنی جان کی حفاظت اور احتیاط کے تقاضوں سے کیوں بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ بھلا تلوار کس کا لحاظ کرتی ہے اور تیر کس کی رعایت کرتا ہے؟ ہم کو تو یہ پسند نہیں کہ آپ جیسا شیر اپنی بے احتیاطی کی بدولت دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی باتیں سن کر فرمایا کہ جب میں جوان تھا تو سمجھتا تھا کہ موت انسان کو اس دنیا کی عیش و آرام سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے کیوں خواہ مخواہ موت کی جانب رغبت کروں، اسدحے کے منہ میں جاؤں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے زرہ پہنا کرتا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے میرے خیالات بدل گئے ہیں۔ اب مجھ کو اس دنیا فانی سے مطلقاً کوئی لگاؤ نہیں رہا اور موت مجھے جنت کی کنجی معلوم ہوتی ہے۔ زرہ تو وہ پہنے جس کے لیے موت کوئی وحشت ناک چیز ہو، جس کو تم موت کہتے ہو وہ میرے لیے ابدی زندگی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد جنت کے سردار ہیں، یعنی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم ناظرین، ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغالبہ میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دعا میں یہ کلمات ضرور کہا کرو، اللہم انی اسألک باسمک العظم ورضوانک الاکبر۔ ترجمہ، اے اللہ، اے رب العزت، میں تجھ سے تیرے اسم اعظم کے وسیلے سے اور تیری عظیم رضا کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف پر بھی ایک خوبصورت مقبرہ تعمیر تھا، مگر وہاں نجدی حکومت نے جہاں جنت المعلی مکہ مکرمہ اور جنت البقیع مدینہ شریف میں 60,000 صحابہ کرام امہات المومنین اہل بیت اطہار کے مزارات مسمار کر دیے، وہاں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بھی مسمار کر دیا۔ جب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان مزارات مقدسہ کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو جگر پر آرے چلتے ہیں۔ محترم ناظرین، زائرین ان مزارات مقدسہ کی توہین پر اس قدر گریہ و زاری کرتے ہیں کہ پتھر دل انسان بھی
انہیں دیکھ کر رونا شروع کر دے۔ محترم ناظرین، آپ کے مزار پر زائرین کا ہر وقت تانتا بندھا رہتا ہے۔ دور و نزدیک سے لوگ آتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں۔ نجدی دیکھتے رہتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ زائرین کو روکیں۔ یہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ نجدیوں کو لگام دے کر رکھی ہے تاکہ زائرین کو نہ روک سکیں، ورنہ ان کا نہ صرف مذہب ہے کہ قبروں پر زیارت کے لیے جانا شرک ہے، بلکہ حکومتی قانون بنا رکھا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے کو گرفتار کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اب صرف حرام حرام، شرک شرک کی آوازیں لگاتے رہتے ہیں اور بس۔ محترم ناظرین، شیخ محمود کردی شیخانی نزیل مدینہ منورہ میں آپ کی قبر انور پر حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو آپ نے قبر انور کے اندر سے بآواز بلند ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے شیخ محمود، تم اپنے لڑکے کا نام میرے نام پر حمزہ رکھنا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند عطا فرمایا تو اس کا نام انہوں نے حمزہ رکھا۔ محترم ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کے اندر سے شیخ محمود کے سلام کو سن لیا اور دیکھ بھی لیا کہ سلام کرنے والے شیخ محمود ہیں۔ پھر آپ نے سلام کا جواب دیا جو شیخ محمود کو سنائی دیا۔ حالانکہ دوسری قبر والے سلام کرنے والے کا سلام تو سن لیتے ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں، مگر سلام کا جواب سلام کرنے والوں کو سنا نہیں سکتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر شریف کے اندر رہتے ہوئے اس قدر بلند آواز سے جواب دیا کہ شیخ محمود کو سنائی بھی دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ شیخ محمود کا کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ جب ہی تو آپ نے حکم دیا، اے شیخ محمود، تم اپنے لڑکے کا نام میرے نام پر حمزہ رکھنا۔ محترم ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب سلام اور بیٹے کا نام رکھنے کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ اس قدر بلند آواز سے فرمایا کہ شیخ محمود اور دوسرے حاضرین نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا۔ مذکورہ بالا کرامت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ شہداء اپنی اپنی قبروں میں پورے لوازم حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور ان کے علم کی وسعت کا یہ حال ہے کہ وہ یہاں تک جان اور پہچان لیتے ہیں ان کے پاس کون حاضر ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ خوارج زمانہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے منکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو بھی بلند مرتبہ بخشا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور شہدائے بدر، شہدائے احد کے صدقے ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے حال پر، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔